اس طرح سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پوری باڈی میں انفیکشن پھیل رہا تھا, پتہ نہیں کون کون سے ٹریٹمنٹس ہوتے تھے, ایک کے بعد ایک سرجری ہوتی رہی, 13 سرجریز کے بعد. کہ وہ لوگ جو اس سب میں ملوث تھے, جنہوں نے اس ننھی معصوم فرشتہ صفت بچی کو اس حال میں پہنچایا تھا, وہ کہاں ہیں؟ سومیہ عاصم کہاں ہیں؟ جج صاحب عاصم وہ کہاں ہیں؟ جو انہوں نے تشدد بچی پر کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا, اور یہاں پر عدالتوں پر بھی سوال اٹھایا جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں, ایویڈنس ہیں, اور جس پر تشدد ہوا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ سزائیں نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں فرح اقرار. آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں, اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں زندگی گزار رہے ہوں. آپ تمام لوگوں کو ننھی رضوانہ تو بھولی نہیں ہوگی. کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا, 5 ماہ پہلے ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے, اس کے لیے ٹرینڈز چلا رہے تھے, اور تشدد کرنے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کی تصویر آپ سے شیئر کی, ان کو منظر عام پر لے کر آئے. کیس کورٹ میں چلا, اور اس دوران رضوانہ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا. رضوانہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. رضوانہ کے لنگز ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے, انفیکشن رضوانہ کی باڈی میں پھیل چکا تھا, اس کی بہت سی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں, اس کے سر میں اتنے شدید قسم کے زخم آئے تھے جس میں کیڑے پڑ چکے تھے, اور بہت تکلیف میں تھی, وہ بول نہیں پا رہی تھی. اس کے ماں باپ دعائیاں دے رہے تھے انصاف کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ رضوانہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. پھر یہ ہوا کہ بچی کو اسپتال میں رکھا گیا, پھر وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کسٹڈی میں چلی گئی, اور اس کا علاج اسپتال میں ہوتا رہا. اور آج میں آپ تمام لوگوں سے خوشی کی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آج رضوانہ کو اسپتال سے رخصت کر دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کرم فرمائی ہوئی ہے. ایک ایسی بچی جس کے لیے کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی واپس آ جائے گی, وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے گی, وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے گی. ماشاءاللہ الحمدللہ آج وہ بچی اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوگی. اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے. اس کی تصویر جو آ رہی ہے, جس طرح وہ بات کر رہی ہے, چل پھر رہی ہے, گھوم رہی ہے, کھا پی رہی ہے, بہت خوشی کی بات ہے. اس کے لیے ڈاکٹرز کو میں پورے کا پورا کریڈٹ دیتی ہوں, کیونکہ بہت کرٹیکل سچویشن میں بچی کو ہسپتال میں لایا گیا. پھر بچی بہت کم عمر تھی, اس طرح سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پوری باڈی میں انفیکشن پھیل رہا تھا, پتہ نہیں کون کون سے ٹریٹمنٹس ہوتے تھے, ایک کے بعد ایک سرجری ہوتی رہی. 13 سرجریز کے بعد وہ بچی زندگی کی طرف واپس لوٹی, لیکن 5 مہینے تک وہ اسپتال میں ہی موجود رہی. اس کو ڈرپس لگتے تھے, وہ خوراک نہیں لے سکتی تھی, بول نہیں سکتی تھی, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جب اس کی زندگی بچ گئی, جان بچ گئی, وہ زندگی کی طرف واپس لوٹی, تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ رضوانہ بات چیت کرے, رضوانہ بولنا شروع کرے, کیونکہ بہت کم بولتی تھی, اپنے گھر والوں سے صرف چند الفاظ کہتی تھی, اور آج وہ بچی روانی سے بول رہی ہے. اس کے لیے ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے, پورا پینل موجود تھا جس نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ رضوانہ کو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے سیشنز اٹینڈ کرنا پڑے ہیں, جس کے بعد وہ جس ٹراما سے گزری ہے, جس فزیکل پین سے گزری ہے, جو وقت اس نے دیکھا ہے, اس سے نکالنے کے لیے یہ سب بہت ضروری تھا. اس میں بھی کئی مہینے لگ گئے, لیکن بہت ہی اچھی بات ہے کہ بچی اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی ہے, اور بچی آئندہ زندگی اچھے طریقے گزارے گی. لیکن یہاں پر بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس سب میں ملوث تھے, جنہوں نے اس ننھی معصوم فرشتہ صفت بچی کو اس حال میں پہنچایا تھا, وہ کہاں ہیں؟ سومیہ عاصم کہاں ہیں؟ جج صاحب عاصم وہ کہاں ہیں؟ جنہوں نے بچی پر اتنا تشدد کیا, بعد میں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کبھی اس کو ذہنی مریضہ قرار دے دیا, کبھی کہا کہ اس کو سمجھ نہیں آتی, اس کو دورے پڑتے ہیں, وہ لوگ منظر عام سے بالکل غائب ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کی سومیہ کی گرفتاری عمل میں نہ آئے, اس پر کسی قسم کا کیس نہ چلے. بہرحال وہ سب بھی ہو گیا, وہ کیس سے بری بھی ہو گئیں, اور ابھی نہ جانے کہاں پر ہوں گی, کس حال میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں گی. لیکن جو انہوں نے تشدد بچی پر کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا, اور یہاں پر عدالتوں پر بھی سوال اٹھایا جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں, ایویڈنس ہیں, اور جس پر تشدد ہوا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ سزائیں نہیں دیتے ہیں. جب سزائیں نہیں دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں اسی قسم کے لوگ جو تشدد پسند ہیں, جو کسی کو اس طرح مار پیٹ کر کے بڑا سکون محسوس کرتے ہیں, یہاں تک کہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے,
ان کو آپ کوئی سزا نہیں دیتے, کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں, پھر بعد میں کیا ہوگا؟ آج یہ رضوانہ بچی تو بچ گئی, انہی خاتون کے گھر, جج صاحب کے گھر کوئی اور بچی کام کر رہی ہوگی, کوئی اور خاتون کام کر رہی ہوگی, اس کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہوگا. پھر کل کو ہم ایک اور کیس دیکھیں گے, پھر ہم آواز اٹھائیں گے, پھر ہم بات کریں گے. اور کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس کو لمبی زندگی دے, لیکن بہت سے بچے اس سب سے جانبر نہیں ہو پاتے, خواتین اس سے جانبر نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے کیا قوانین ہے, کیا پروٹیکشن ہے؟ سب سے پہلے تو کم عمر بچوں کو اس طرح سے گھروں میں ملازمت کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا جانا چاہیے. اس کا کوئی پراپر انتظام ہونا چاہیے, قوانین ہونے چاہیے. جس طرح سے جب گھر میں کوئی آتا ہے کام کرنے کی غرض سے, آپ ڈرائیور رکھتے ہیں, چوکیدار رکھتے ہیں, شیف رکھتے ہیں, یا گھر کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے کوئی ہیلپر رکھتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ پولیس تھانے میں جاتے ہیں اپنے قریبی, وہاں پر ان کو رجسٹر کراتے ہیں کہ کل کو کچھ ہو جائے تو ان کا ریکارڈ وہاں پر موجود ہو, اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی کرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کا کرمنل ریکارڈ وہاں پر آ جاتا ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں ملازمت کی جا رہی ہے ان کا ریکارڈ بھی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے, کہ جب کوئی کام کرنے کے لیے وہاں آئے تو یہ بھی چیک کیا جا سکے کہ ان کا بیہیویئر, برتاؤ, رویہ, سلوک اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا رہا ہے, تاکہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں. اور خدا را اپنے ننھے معصوم بچوں کو چند پیسوں کی خاطر اس طرح سے گھروں میں نہ چھوڑ دیں. اور اگر آپ چھوڑ بھی رہے ہیں, خدا نخواستہ, ویسے تو نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن کسی بھی عمر کے بچے کو یا بڑے کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کی خیر خبر بھی لے لیا کریں. یہاں پر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ 6-6, 8-8 مہینے, بعضوں کا سال کی تنخواہیں بھی لے لی جاتی ہیں, اور بچوں کو چھوڑ کے وہاں پر ماں باپ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی مشکل زندگی ہے, غربت ہے, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن آپ کے بچوں کی جان سے, آپ کے گھر والوں کی جان سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ پلٹ کے خبر ہی نہیں لیتے ہیں. پھر اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, اور یہ ایک رضوانہ کا کیس نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم کیس رپورٹ کرتے رہے ہیں. پروگرام کے دوران ایسے بہت سے بچے بچیاں سامنے آئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہم خبروں میں سنتے ہیں, اور بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی, کیمپین کی, سب کچھ کیا, بعض جگہ بچوں کے لیے اچھا بھی ہو جاتا ہے, لیکن سزائیں نہیں ملتی ہیں. سزاؤں کا نہ ملنا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اس پر بہت غور کرنا ہوگا. اس کے لیے مجھے لگتا ہے ایک الگ سے ہی کوئی میکانزم ڈھونڈ لینا چاہیے, عدالتیں بھی الگ کر دی جانی چاہیے, تاکہ فوری چیزیں ہوں, فوری انصاف ملے. اور وہی بات ہے کہ جب تک آپ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے, ان کے کیے ہوئے جرائم اور چیزوں پر ان کو سزائیں نہیں دیں گے, ان کو بڑھاوا ملے گا, شے ملے گا, اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. رضوانہ کے لیے ہماری بہت سی دعائیں ہیں. آپ تمام لوگوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی ایک مرتبہ پھر کہ اب وہ بچی زندگی کی طرف واپس لوٹ تو آئی ہے, لیکن اس کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جو وقت اس نے دیکھا ہے, جس صدمے سے وہ گزری ہے, جن تکالیف سے وہ گزری ہے, دعاؤں سے بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا دوبارہ کوئی کیس نہ لائے. اس کیس کو کور کرنا, اس کو دیکھنا, اس کے ماں باپ سے ملنا بھی ایک بڑا تکلیف دہ عمل تھا, جس سے ہم بھی گزرے, اور یقینی طور پر جو اسکرین کے اس طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ درد دل رکھنے والا ہر انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں, لیکن روکنے کے لیے عدالتوں کو کیا کرنا ہے, اداروں کو کیا کرنا ہے, قانون کو کیا کرنا ہے, یہ ان کے سوچنے کی بات ہے, اس پر سوچ لیا جانا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.